وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب 27 پارے کے شروع میں سورۃ الذاریات آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ کہ اے لوگو اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ کو راضی کرنے کی طرف، اللہ کو راضی کرنے میں، اللہ کے احکامات کو ماننے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرو اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر دوڑو۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے مسابقت کا حکم دیا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کا، لیکن اللہ نے جس مسابقت کا حکم دیا ہے وہ مسابقت دین کی مسابقت ہے، دین کے احکامات پر عمل کرنے میں مسابقت ہے۔ کون بندہ دین میں صدقہ کرنے میں، خیرات کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں کتنا آگے بڑھتا ہے، کتنی مسابقت کرتا ہے، نیکی میں کون کتنی مسابقت کرتا ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اس جنت اور اس جنت کی نعمتیں حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دوڑو۔ وَسَارِعُوا، ایک دوسرے سے جلدی کرو، ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ اس جنت کو حاصل کرنے میں، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے میں، اور اس جنت کو حاصل کرنے میں جس کی صرف چوڑائی ہی زمین و آسمان کے برابر ہے، لمبائی کا اللہ کو پتہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے سبقت کرو۔ سورہ مطففین میں اللہ رب العالمین نے ابرار کا، نیک لوگوں کا ذکر کیا، اور جنت میں اللہ نے ان کے انعامات کا ذکر کیا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، اس میں سبقت لے جانے والوں کو، مقابلہ کرنے والوں کو اس میں مقابلہ کرنا چاہیے، جنت کی نعمتیں حاصل کرنے میں، جنت کی نعمتیں حاصل کرنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا تو اللہ فرماتے ہیں لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، عمل کرنے والوں کو اس قسم کی چیزیں، اس قسم کی نعمتیں حاصل کرنے میں عمل کرنا چاہیے۔ اور یہاں اللہ فرماتے ہیں اللہ کی طرف دوڑو، اللہ کی طرف دوڑنے میں، اللہ کو راضی کرنے میں، نیک کام میں جلدی کرنے میں سبقت لے جاؤ۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ سبقت دینی امور میں، نیکی اور خیر کے امور میں ہوتی ہے۔ جہاں تک ہم نے دنیا کے اندر ایک دوسرے سے دنیاوی امور میں سبقت لے جانے کا معاملہ رکھا ہوا ہے، اس کی مذمت کی اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ۔ اللہ نے پورے قرآن کریم میں کہیں بھی حکم نہیں دیا کہ انسان ایک دوسرے سے میری کوٹھی بڑی ہونی چاہیے، میری گاڑی زیادہ بہتر ہونی چاہیے، میرے کپڑے زیادہ اچھے ہونے چاہیے، مجھے زیادہ خوبصورت نظر آنا چاہیے۔ اللہ نے ان چیزوں میں مسابقت کو پسند نہیں کیا، بلکہ اللہ نے اس کی مذمت کی ہے قرآن میں۔ اور ہم دین کو چھوڑ کر دینی امور میں تو مقابلہ کوئی نہیں کرتا، ہمارے سارے مقابلے دنیا کے ہیں۔ کس کا گھر زیادہ اچھا ہے، کس کی گاڑی زیادہ اچھی ہے، کس کا بینک بیلنس زیادہ ہے۔
حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کی زیب و زینت ہے اور یہ دنیا کا دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، سورہ حدید میں۔ آپ کے سامنے آیت کریمہ کھول دیتا ہوں۔ جی، سورہ حدید آیت نمبر 20۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی کیا مثال ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، جان لو کہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، وزینت، زیب و زینت کی جگہ ہے، وتفاخر بینکم، آپ اس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں لوگ، میرا گھر زیادہ اچھا ہے اور میری گاڑی زیادہ اچھی ہے، تو لوگ فخر کرتے ہیں ایک دوسرے پر۔ وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں کثرت کا مقابلہ کرتے ہیں، کس کے پاس مال زیادہ ہے، کس کی اولاد زیادہ ہے، کس کے بیٹے زیادہ ہیں، تو ایک دوسرے پر فخر اور ایک دوسرے سے مال میں کثرت کا مقابلہ دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تمام دنیا کی زیب و زینت ہے، کھیل و تماشا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ کمثل غیث، اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے، اعجب الکفار نباتہ، کہ کسان کو اس بارش کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو پھر اس بارش کے نتیجے میں فصل اور باغ کی جو پیداوار ہے وہ کسان کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، وہ کھیتی ہو یا باغ ہو وہ ہمیشہ برقرار نہیں رہتا، فصل لہلہاتی ہے، باغ ہرا بھرا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ خشک ہو جاتا ہے۔ فتراہ مصفرا، آپ اس کو زرد دیکھتے ہیں، ثم یکون حطاما، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، یا اس کو ویسے ہی کاٹ لیا جاتا ہے، اگر نہ کاٹا جائے تو وہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ اس کا پھل اور اس کی سبزی جو ہے وہ اسی طرح ہری بھری سرسبز نہیں رہتی۔ تو دنیا کی نعمتیں، دنیا کی زیب و زینت ایسی ہی ہے، یہ وقتی ہے ساری کی ساری، یہ بڑی ہمیں نظر آتی ہے لیکن پھر یہ ختم ہو جاتی، پانی کے بلبلے کی طرح ہے۔ وفی الآخرۃ عذاب شدید، اور پھر آخرت میں سخت عذاب ہے، ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ کی مغفرت اور اللہ کی رضامندی ہے۔ یہ دنیا کی زیب و زینت، یہ دنیا کی ظاہری رنگینیاں تو اس طرح کی ہیں، اب انسان نے یہ دنیا جیسے گزارنی ہے، اب آخرت میں یا تو اللہ کی مغفرت ہوگی یا پھر اللہ کی طرف سے شدید عذاب ہوگا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، یہ سارا کا سارا دھوکہ ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت زیادہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ اور ایک آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دنیا میں ہم مقابلہ کرتے ہیں ایک دوسرے سے، مال میں اور مکان میں اور سواری میں اور کھیتی میں، زمین میں، یہ جو سارا ہم مقابلہ کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں الہاکم التکاثر، اس مال و دولت کی کثرت کے مقابلے نے لوگوں کو اللہ سے غافل کر دیا ہے۔ لوگ دنیا کے اندر مقابلہ کرتے ہیں، اللہ نے تو نیکی کے مقابلے کرنے کا حکم دیا۔ میں نے آپ کو کہا کہ پورے قرآن و حدیث کا مطالعہ کر لیں، کہیں بھی اللہ نے دنیاوی امور میں مقابلہ کرنے کا حکم نہیں دیا۔ ہاں، ایک جگہ پر اللہ نے مال کا ذکر کیا اور مال پر رشوت کا حکم دیا، وہاں بھی مال کی بات نہیں ہے، وہاں بھی مال کو خرچ کرنے کی بات ہے کہ دو لوگوں کے علاوہ کسی میں حسد یا رشک نہیں ہو سکتا۔ ان دو لوگوں میں سے ایک وہ ہے جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا ہو اور پھر وہ اس علم کو پھیلاتا ہو، خود بھی عمل کرتا ہو، لوگوں کو بھی بتاتا ہو، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہو، مال قابل رشک نہیں ہے، پھر وہ مال کو یہاں بھی خرچ کرتا ہو، یہاں بھی خرچ کرتا ہو، یہاں بھی خرچ کرتا ہو، خرچ کرنا قابل رشک ہے۔ یہ مقابلہ ہونا چاہیے، میں نے کتنا خرچ کیا، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقابلہ کرتے تھے حضرت ابوبکر صدیق سے۔ جنگ تبوک کے موقع پر کہتے ہیں میرے پاس بہت مال تھا، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپیل کی، اعلان کیا، تو میں نے کہا اس دفعہ تو میں آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن اس موقع پر بھی سیدنا ابوبکر صدیق اپنے پورے گھر کا سامان لے آئے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آدھا سامان لے کر آئے، اس موقع پر بھی سیدنا ابوبکر صدیق صدقے میں، نیکی میں سبقت لے گئے۔ اصل اللہ نے ان چیزوں میں سبقت لے جانے کا حکم دیا، تو فرمایا کہ الہاکم التکاثر، یہ مال و دولت، یہ دنیا کی ظاہری چیزیں، ان میں کثرت کا جو مقابلہ ہے اس نے تمہیں غافل کر دیا ہے،
حتی زرتم المقابر، حتیٰ کہ تم قبروں سے ملاقات کرتے ہو. یہ دوڑ ختم ہی نہیں ہوتی دنیا کی حتیٰ کہ انسان قبر تک پہنچ جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک شخص اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ تمنا کرے گا کاش کہ مجھے سونے کی دوسری وادی بھی مل جائے. اور انسان کی خواہشیں اور انسان کا یہ جو طمع ہے اور ہرس ہے، اس کو قبر کی مٹی کی بس ختم کر سکتی ہے، اور کوئی چیز اس کو ختم نہیں کر سکتی. یا تو انسان دنیا کا مقابلہ چھوڑ دے، آخرت کا مقابلہ شروع کر دے، ورنہ پھر اگر دنیا کے مقابلے میں انسان پڑے گا تو دنیا کا مقابلہ کبھی ختم نہیں ہوتا. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو. پھر علماء کرام نے، مفسرین کرام نے یہ بھی بیان کیا، کہتے ہیں کہ یہاں اللہ نے دوڑنے کا حکم دیا. تیز فرار کہتے ہیں تیز دوڑنے کو. کہتے ہیں کہ ایک چیز کی جتنی اہمیت ہے اللہ نے اس کے بارے میں اسی طرح کا لفظ استعمال کیا قرآن کریم میں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کاروبار کی بات کی تو اللہ نے کاروبار کے لیے کیا فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان والو، جب جمعہ کے لیے اذان دی جائے، جب جمعہ کا اعلان ہو تو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، پھر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آؤ. وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو. یہاں دوڑ کر آنے سے مراد یہ نہیں انسان دوڑ کر آئے، یہاں دوڑ کر آنے سے مراد یہ ہے کہ انسان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جلدی سے آ جائے. دوڑ کر آنا تو پسندیدہ نہیں ہے، انسان کو چل کر آنا چاہیے، وقار کے ساتھ آنا چاہیے. تو یہاں فسعوا الی ذکر اللہ میں جو دوڑنے کا ذکر ہے، دوڑنے سے مراد جلدی ہے. انسان کو اپنے کام ختم کر کے جلدی جمعہ کے لیے مسجد میں پہنچنا چاہیے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. پھر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. اب یہاں کوئی دوڑنے کا، جلدی کرنے کا ذکر نہیں ہے. اگر جمعہ ختم ہو جائے، نماز مکمل ہو جائے، جمعہ کا خطبہ ہو جائے، جمعہ کی جماعت ہو جائے، تو پھر زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو. کوئی جلدی کا، تیزی کا، مقابلے کا ذکر نہیں ہے. اللہ کا فضل تلاش کرو، ایک عام انداز ہے روٹین کا. جب اللہ نے جنت کی بات کی تو اللہ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف جلدی کرو. وہاں لفظ سارعوا ہے. سارعوا کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا. اللہ کی مغفرت حاصل کرنے میں، اللہ سے اپنے گناہ معاف کروانے میں اور اللہ سے جنت حاصل کرنے میں انسان کو ایک دوسرے سے جلدی کرنی چاہیے. تجارت کی بات آئی تو وہاں جلدی کا ذکر نہیں ہے، وہاں صرف یہی ہے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب اللہ کی مغفرت اور جنت کی بات آئی تو وہاں ایک دوسرے سے جلدی کرنے کا ذکر ہے. اور جب اللہ کا ذکر آیا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ تو وہاں پھر تیز دوڑنے کا ذکر ہے. اللہ کی طرف تیز دوڑو. تو جتنی ایک چیز کی دینی حوالے سے اہمیت ہے، اتنی زیادہ تیزی سے اس کی طرف دوڑنے کا ذکر ہے، اتنی زیادہ اس کی طرف جلدی کرنے کا ذکر ہے. اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 52 میں كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں آیا اپنی قوم کے پاس، إِلَّا قَالُوا مگر اس کی قوم والوں نے کہا ساحر أو مجنون، کہ یا یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، او مجنون، یا یہ دیوانہ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کو آپ کی قوم برا بلا کہتی ہے، آپ کو اذیت دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے زبان سے، عمل سے، تو آپ صبر کریں، حوصلہ کریں. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اس طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا. آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں، ہر رسول کو اپنی قوم سے ان حالات کا سامنا کرنا پڑا ہے. کوئی ایسا رسول نہیں ہے کہ جس کو اس کی قوم نے ہاتھوں ہاتھ لیا ہو. کوئی وہ اس کے پاس دنیاوی اقتدار، اختیار، مال و دولت ہے نہیں ہے. جو رسول بھی آئے ہیں ما أتى الذين من قبلهم من رسول، اللہ نے کوئی استثناء نہیں کیا. اللہ فرماتے ہیں نہیں آیا آپ سے ان قریش مکہ سے پہلے
کسی بھی قوم کے پاس کوئی بھی رسول نہیں آیا الا قالوا ساحر او مجنون، مگر انہوں نے ہر رسول کو یا تو جادوگر کہا یا اس کو دیوانہ کہا۔ اصل میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اور داعی حضرات کو تسلی دینے کے لیے یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں جی اگر ہم لوگوں کو دعوت دیں تو لوگ آگے سے برا بلا کہتے ہیں، اگر ہم دین پر عمل کریں لوگ مولوی کہتے ہیں، فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں، بنیاد پرست کہتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ ہمیں دقیہ نیوز کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ تو ہمیں تو لوگ کچھ بھی نہیں کہتے۔ ہر نبی کو نبی سے بڑھ کر کس کی عزت ہوگی؟ دنیا میں بھی وہ وجیح ہوتا ہے، اس کا حسب نسب بھی اچھا ہوتا ہے، یاد رکھیے اللہ نے ہر نبی کو اچھے حسب نسب میں پیدا کیا ہوتا ہے، دنیا میں خاندانی اعتبار سے بھی اچھا ہوتا ہے اور پھر اللہ کے ہاں تو اس کا مقام سب سے بڑا ہوتا ہے۔ لیکن ہر نبی کو کتنی آزمائشیں سہنی پڑیں اپنی قوم سے، ہر نبی کو جادوگر اور دیوانہ کا لقب سننا پڑا، جھوٹا ہونے کا لقب سننا پڑا کہ تم جھوٹے ہو، حالانکہ نبی سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہوتا، جس کی سچائی کی گواہی اللہ آسمانوں سے دیتے ہیں، جس کے علم اور حکمت کی گواہی اللہ آسمانوں سے دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، حضرت یوسف کے بارے میں جب وہ اپنی پختگی کو پہنچے تو ہم نے انہیں علم اور حکمت دی، دانائی دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے انہیں دانائی دی اور ہم نے انہیں علم دیا، حکمت دی۔ نبی سے بڑھ کر عقل مند اور حکیم اور دانا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اسی نبی کو جب دیوانہ کہا جائے تو نبی کے دل پر کیا بیتی ہوگی؟ تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی آزمائشوں پر پریشان ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ نبی کو تسلی دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر بڑی آزمائشیں ہیں لیکن آپ صبر کریں، حوصلہ کریں، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، پچھلے تمام انبیاء کو یہ کلمات سننے پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں آیا ان سے پہلے کوئی بھی رسول مگر انہوں نے اس کو جادوگر اور دیوانہ ہی کہا ہے۔ اللہ حیرانگی سے کہتے ہیں اتواصوا بہ، کیا یہ ہر قوم اپنے آگے آنے والی قوم کو وصیت کر کے گئی تھی کہ تم نے اپنے رسول کو جادوگر اور دیوانہ کہنا ہے؟ اللہ کہتے ہیں کہ ہر قوم نے اپنے رسول کو ایسے جادوگر اور دیوانہ کہا جیسے پچھلی قوم بعد والی کو نصیحت کر کے گئی، وصیت کر کے گئی ہو کہ تم نے اپنے نبی کو یہی کہنا ہے۔ یہ ہر قوم کی عادتیں اور ہر قوم کا اپنے نبیوں کے ساتھ مذاق اور اپنے نبیوں کے ساتھ کفر، یہ اس طرح چیزیں آپس میں ملتی جلتی ہیں کہ جیسے ہر قوم دوسری قوم کو وصیت کر کے گئی ہو۔ وصیت نہیں کی ہر قوم نے دوسری کو، لیکن شیطان لگا ہوا ہے نا، شیطان نے اصل میں ہر قوم کو ایک ہی انداز سے ورگلایا ہے۔ اور لوگ اتنے بے وقوف ہیں کہ پچھلی قوم جن عادتوں کی بنا پر تباہ ہوئی اور اللہ نے پچھلی قوم میں نبی اور نبی کے ساتھ ایمان والوں کو اللہ نے نجات دی، پھر جب انہی نبی اور نبی کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ نجات دے دیتے ہیں انہی کی اولاد میں باقی تو لوگ تباہ ہو جاتے ہیں۔ انہی کی اولاد میں جب خرابی پیدا ہوتی ہے، جب نمازیں ضائع ہوتی ہیں، جب شہوات کی پیروی شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہی قوم انہی بد عادتوں میں مبتلا ہو جاتی ہے جن بد عادتوں کی وجہ سے اللہ نے پچھلی قوم کو تباہ کیا تھا۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو پتہ لگتا ہے کہ ہر قوم کی عادتیں اور ہر قوم کی نبیوں پر اعتراضات ملتے جلتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں متشابہ ہیں، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر قریش مکہ تک تمام مخالفین، نبیوں کے مخالفین کے دل اللہ فرماتے ہیں آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قریش مکہ کا کوئی اعتراض ذکر کرتے ہیں، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بات صرف قریش مکہ نے نہیں کی، كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، پچھلے لوگوں نے بھی ان جیسے انہی کی طرح بات کہی تھی۔ ہمیں جب ملتا ہے کہ قریش مکہ وہ اللہ کی بیٹیاں مقرر کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کی اولاد مقرر کرنا، یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آسمان پھٹ پڑ سکتے ہیں، زمین شک ہو سکتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر سکتے ہیں اگر کوئی اللہ کا بیٹا مقرر کرے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کام صرف قریش مکہ نے نہیں کیے، صرف یہود اور نصارہ نے نہیں کیے،
پچھلی قوم والے بھی اللہ کی اولاد، اللہ کے بیٹے بیٹیاں مقرر کرتے رہے ہمیشہ سے. یہ بھی عادت انہوں نے پچھلی قوموں سے لی ہے. اصل میں شیطان جس نے پچھلی قوموں کو ورغلایا اس نے اس قوم کو بھی ورغلایا. اب نتیجہ تو ایک جیسا سامنے آتا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں وقالت الیہود ید اللہ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں. اللہ کیا فرماتے ہیں یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، یہ اپنے سے پہلے کافروں کے قول کی مشابہت کرتے ہیں. یعنی صرف یہودیوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، صرف مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار نہیں دیا. پچھلی قوم والے بھی یہی کام کرتے رہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی حقیقت بیان فرما رہے ہیں کہ صرف قریش مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب یا جادوگر یا دیوانہ نہیں کہا. جتنے رسول بھی آئے ان کو اپنی قوم سے اسی قسم کے الٹے سیدھے القابات سننے پڑے. انہوں نے صبر کیا. جب انہوں نے صبر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی صبر کریں. اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثاء ہیں ان کو بھی صبر کرنا چاہیے. ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں تو دعوت دینے میں ہمیں لوگ یہ باتیں بناتے ہیں، لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، ہم اس لیے دعوت نہیں دیتے. نبیوں کو اور داعی حضرات کو تو یہ چیزیں سننی پڑی ہیں ہمیشہ. اور نبیوں کا اور داعی حضرات کو اللہ نے حکم دیا ہے ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو. فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں اتواصوا بہ، کیا یہ ایک دوسرے کو وصیت کر کے جاتے رہے ہیں کہ اپنے نبیوں کو یہ کہنا ہے، اپنے نبیوں پر یہ اعتراض کرنے ہیں. ایک جیسے اعتراضات. ہر قوم نے اپنے نبی کو کہا ہے کہ تم انسان کیوں ہو، تم فرشتہ کیوں نہیں ہو. ہر قوم نے اپنے نبی کو کہا ہے. ہر قوم نے اپنے نبی سے کہا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی بات مانیں گے. یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں. میں آپ کو باقاعدہ آیتیں پیش کر سکتا ہوں. ہر قوم نے اپنے نبی سے کہا ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. ہر قوم نے اپنے نبی کو برا بلا کہا ہے. ہر قوم نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا ہے. ہر قوم نے اللہ کی اولاد مقرر کی ہے، اللہ کے ساتھ شرک کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں اتواصوا بہ، کیا ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں. بل ہم قوم طاغون، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ سرکش لوگ ہیں. جو نہ مانے تو اس کا پھر یہی حال ہوتا ہے. جس نے اللہ کی وحی کو نہیں ماننا، جس نے اللہ کی باتوں کو نہیں ماننا، اللہ کے رسول کی رسالت کو نہیں ماننا، پھر وہ قوم اسی طرح نہیں کرتی ہے. پھر ان کی باتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں ساری. فتول عنہم، اے نبی آپ ان سے منہ موڑ لیجئے. فما انت بملوم، آپ ملامت زدہ نہیں ہیں. یہ جو آپ کو ملامت کرتے رہتے ہیں، کبھی جادوگر، کبھی دیوانہ، کبھی کذاب، کبھی کچھ، اے نبی آپ ان سے اعراض کریں، آپ ان کو دو بدو جواب نہ دیں. آپ ملامت زدہ نہیں ہیں. اللہ کے ہاں آپ کا بڑا مقام ہے. آپ انہیں نصیحت کریں. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت تو مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ زاریات میں ہی، سورہ زاریات آیت نمبر 56 میں اللہ نے ہماری زندگی کا مقصد بیان فرمایا. اللہ نے جنوں اور انسانوں کو کس لیے پیدا کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ ساری کائنات، رنگ و بو، یہ زمین و آسمان، یہ زندگی اور موت، یہ ہر چیز اس لیے پیدا ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور وہ اس کے لیے ایک ایسی، وہ کہتے ہیں حدیث ہے، وہ پیش کرتے ہیں، نہ کوئی اس کی سند ہے اور نہ اس کو کہیں حدیث کی کتابوں میں روایت کیا گیا ہے. لولاک لما خلقت الافلاق، اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو پیدا نہ کرتا. یہ نہیں، حدیث ہے ہی نہیں. کسی حدیثی کتاب میں یہ حدیث موجود ہی نہیں ہے. کوئی اس کی سند ہی نہیں ہے. دیکھیے کوئی بات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو تو اس کی سند ہوتی ہے کہ یہ تابعین نے تابعین نے تابعی سے سنی، تابعی نے صحابی سے سنی، صحابی نے نبی سے سنی. پوری اس کی سند ہوتی ہے حدیث کی کتابوں میں. سند کے بغیر تو کوئی چیز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتی. میں اٹھ کر کوئی بات منسوب کر دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، کوئی اور اٹھ کے کوئی بات منسوب کر دے تو یہ بات منسوب کرنے سے کیا وہ چیز حدیث بن جاتی ہے.
میں ایک چیز منسوخ کر دوں حدیث میں آتا ہے اور میں بیان کر دوں، نہ اسی کوئی سند ہے نہ حدیث کی کسی کتاب میں وہ چیز موجود ہے، تو کیا میرے کہنے سے وہ حدیث بن جائے گی؟ اگر اتنا آسان ہو ایک چیز کو دین بنانا تو پھر لوگ تو اپنے سارے مسئلے دین میں شامل کر لیں۔ اب اتنی واضح بات ہے کہ بھئی یہ جو آپ حدیث بیان کرتے ہیں حدیث کے نام پر، یہ حدیث ہے ہی نہیں، اس کو بتا دیں یہ کس کتاب میں ہے، صحیح بخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، کہ سنن اربعہ میں ہے، سنن ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کہ مسند احمد میں ہے، کہ موطا امام مالک میں ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، یہ سنن دارمی میں ہے، کس میں ہے؟ کوئی اس کی سند تو بیان کریں تاکہ دیکھیں کہ یہ حدیث صحیح بھی ہے کہ نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سی چیزیں منسوب کی گئی ہیں غلط، اور آپ اپنی زندگی میں فرما گئے تھے، آپ نے فرمایا تھا کہ متواتر حدیث ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جھوٹ گھڑے گا جان بوجھ کر وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے۔ پتہ لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑا جائے گا اور گھڑا جاتا رہا ہے، لوگ اپنے مقاصد کے لیے، اپنے موقف کو، غلط موقف کو ثابت کرنے کے لیے، قرآن و حدیث پر عمل سے بچنے کے لیے اور قرآن و حدیث کی تعویل کرنے کے لیے اور اپنے کتاب و سنت کے خلاف موقف کو ثابت کرنے کے لیے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر الٹی سیدھی باتیں گھڑتے رہے ہیں۔ گمراہ فرقے، شیعہ، خارجی اور اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ جھوٹی باتیں گھڑتے رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو نیکی کے نام پر جھوٹی باتیں کرتے رہے ہیں، یہ کیسی نیکی ہے؟ کہتے ہیں جی ہم لوگوں کو نیکی کی طرف ہی تو لگا رہے ہیں، صورتوں کے غلط سلط فضائل گھڑ کر جو ہیں وہ بھر دیے کتابوں میں۔ محدثین کرام کو اللہ ان پر رحم کرے اور اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا کرے، اللہ نے ان سے کام لیا کہ انہوں نے اس سارے فتنے کا قلع کما کیا اور انہوں نے صحیح اور ضعیف احادیث، موضوع احادیث کو الگ الگ کیا سندوں کے ذریعے، اللہ نے ان سے بڑا کام لیا۔ تو انہی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جی حدیث میں آتا ہے لولاک لما خلقت الافلاق، اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تو میں افلاق کو پیدا ہی نہ کرتا، یعنی گویا کہ وہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ نے پوری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ اگر اللہ نے یہ کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہ ہوتے؟ اگر اللہ نے یہ کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنائی ہوتی تو آپ پہلے نبی ہوتے، کائنات کی ابتدا آپ کی نبوت کے ساتھ ہوتی، لیکن اللہ نے آپ کو تو سب سے آخر میں بھیجا ہے۔ اللہ نبیوں سے وعدہ لیتے رہے کہ اگر تمہاری زندگی میں وہ نبی آ گیا ہے تو تم نے اس کی پیروی کرنی ہے اور تم نے اس پر ایمان لانا ہے، لیکن اللہ نے آپ کو سب سے آخر میں بھیجا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کے لیے دنیا بنائی تھی، یا تو آپ کہیں نا کہ امت محمدیہ کے بعد کائنات کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، پھر تو بات کسی حد تک سمجھ آتی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ جی جھوٹی حدیث گھڑی ہوئی ہے، نہ کوئی سند ہے اس کی، نہ کسی حدیثی کتاب میں موجود ہے کہ اگر اے نبی آپ نہ ہوتے تو میں کائنات میں زمین و آسمان نہ بناتا۔ بھئی اگر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین و آسمان بنائے تھے تو آپ حضرت آدم کی جگہ پر آپ ہوتے، پھر سب کے باپ پھر آپ ہوتے اور پھر سب جو ہے نا وہ آپ کا تذکرہ کرتے، لیکن آپ کو اللہ نے سب سے آخر میں بھیجا۔ پچھلے تمام انبیاء، پچھلی تمام قومیں گزر گئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نام نہیں ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں، جب پیدا ہوئے ہیں، عام الفیل جس سال ہاتھی والوں کا واقعہ ہوا ہے ابرہہ کا، اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ کہنا کائنات آپ کے لیے یہ بنی ہے، تو وہ جو اکثر کائنات گزر گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، وہ لوگ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت نوح کی امت کس پر ایمان لاتی تھی؟ حضرت نوح پر ایمان لاتی تھی۔ حضرت نوح ان کو اپنی طرف ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت نوح یہ تو نہیں کہتے تھے کہ وہ ایک نبی آنے والا ہے، تم اس پر ایمان لاؤ۔ کسی نبی نے اپنی قوم کو یہ نہیں کہا کہ ایک نبی آنے والا ہے، تم نے اس کو ماننا ہے۔ ہر نبی اپنی قوم کو اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کی دعوت دیتا رہا ہے۔ اگر یہ کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنی ہے تو کیا پچھلی تمام قومیں جو ہیں وہ اس مقصد کو پورا کیے بغیر ہی فوت ہو گئی ہیں؟ قرآن کی عیسائی تو کیا مطلب ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تو نہیں فرماتے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اے نبی اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ آپ کی پہچان ہو، تاکہ آپ کی عظمت ہو، آپ کی وجہ سے میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ یہ تو نہیں فرماتے، اللہ فرماتے میں نے تو اپنے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور یہ بات سمجھ بھی آتی ہے کہ بھئی اس کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے خالق مالک رازق تو نہیں ہیں. آپ تو اللہ کے عاجز بندے ہیں. جس طرح بہت سارے انبیاء ہیں دوسرے، آپ اللہ کے ایک عاجز بندے ہیں. آپ اللہ کے ان عاجز بندوں، اللہ کے نبیوں رسولوں کے سردار ہیں. آپ کا فرمان ہے صحیح فرمان، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام بنی آدم کا سردار ہوں. کوئی فخر سے یہ بات نہیں کہہ رہا، اللہ کا حکم بیان کرتے ہوئے تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں. آپ سب سے افضل ہیں، لیکن آپ اس کائنات کے خالق مالک رازق مدبر تو آپ نہیں ہیں، وہ تو اللہ ہیں. اللہ نے یہ کائنات اپنی مخلوق کے لیے بنائی ہے کہ اللہ نے کائنات اپنے لیے بنائی ہے. اللہ نے تو اس لیے کائنات بنائی ہے کہ اللہ مخلوق کو پیدا کرے اور مخلوق اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کرے. مخلوق اللہ کی بات مانے، اللہ مخلوق کو پیدا کریں، اللہ مخلوق پر انعامات کریں اور اللہ مخلوق سے تقاضا کریں کہ دیکھو میں نے سارے تم پر انعامات کیے ہیں، تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں انسان بنایا ہے، تمہیں ہر قسم کی نعمت دی ہے، ہر چیز تمہارے لیے مسخر کر دی ہے. اب تم اللہ کو ان انعامات کا شکریہ ادا کرو. یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ تو ایک لاجیکل بات ہے. یہ کہنا کہ جی اللہ نے یہ کائنات اپنی کسی مخلوق کے لیے بنائی ہے. اگر اللہ نے یہ کائنات اپنی کسی مخلوق کے لیے بنائی ہوتی، چاہے وہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہی کیوں نہ ہو، پھر ان کو سب سے پہلے ہونا چاہیے تھا. اب کچھ لوگ جو ہیں، کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کا نور سب سے پہلے پیدا ہوا تھا اور اسی سے پھر ہر چیز پیدا ہوئی ہے. یہ بھی جھوٹی حدیث ہے، موضوع حدیث. اللہ نے تو سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، حدیث میں آتا، صحیح حدیث میں آتا. تو جھوٹی حدیثوں سے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت کرنی ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے جھوٹی حدیثوں کی ضرورت ہے؟ کوئی قرآن کریم کی آیتیں، کوئی صحیح حدیثیں ہمارے پاس موجود نہیں ہیں کہ ہم جھوٹی حدیثیں پیش کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے لیے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑتا ہے، چاہے وہ آپ کی فضیلت کے لیے ہی کیوں نہ گھڑے، تو وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دین کے اندر کوئی بات شامل کرنی ہو، قرآن حدیث کی بات تو دین میں شامل ہو جاتی ہے. ایک بندہ جھوٹی بات کر کے دین میں شامل کر دیتا ہے، وہ گویا کہ اللہ پر بھی افتراء کرتا ہے، کیونکہ دین کی ہر بات اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات ہو وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک بات منسوب کر دیتا ہے، لوگ تو سمجھیں گے کہ یہ نبی نے فرمایا ہے، اور جو نبی نے فرمایا ہے وہ در حقیقت اللہ کا فرمان ہے، وہ دین کا حصہ ہے. گویا کہ جو لوگ اس قسم کی جھوٹی حدیثیں گھڑتے ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ پر بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور اللہ پر جھوٹ بولنا سب سے بڑا گناہ ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھے؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے کائنات اس لیے بنائی لوگ میری عبادت کریں. ہم کہتے ہیں نہیں ہے اللہ آپ نے اس لیے نہیں بنائی، آپ نے تو ہمیں بہتر پتہ ہے، آپ نے تو کائنات اپنے نبی کے لیے بنائی ہے. اور کس بیس پر ہم یہ بات کہتے ہیں جھوٹی؟ ایک ایسی حدیث جس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، اس کو حدیث ہی نہیں کہنا چاہیے ہمیں. تو اللہ نے یہ کائنات اپنی عبادت کے لیے بنائی ہے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اللہ تمہاری آزمائش کرے تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے. اللہ نے تو ہماری آزمائش کے لیے کائنات بنائی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، ہم میں سے زیادہ اچھا عمل کون کرتا ہے. اللہ نے تو یہ چیک کرنے کے لیے کائنات بنائی ہے. اللہ تو یہ بیان فرماتے ہیں اگر اللہ سے پوچھنا ہے تو جس اللہ نے کائنات بنائی ہے، خالق سے پوچھیں اس نے کائنات کیوں بنائی ہے. وہ کہتا ہے میں نے اپنی عبادت کے لیے بنائی ہے، وہ کہتا ہے میں نے اس لیے بنائی ہے تاکہ اللہ چیک کرے، اللہ آزمائے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اللہ سے پوچھیں. اللہ فرماتے ہیں وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے زمین و آسمان کو باطل نہیں پیدا فرمایا. سورہ انبیاء کے شروع میں میں نے واضح کیا تھا ہم نے زمین و آسمان کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. اور پھر اللہ آگے فرماتے ہیں کہ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو زاهق، حق اور باطل کی کشمکش ہوگی، اس کشمکش میں ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ حق کا. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے. تو یہ بھی ہمارا عمل ہے. اگر ہم حق کا ساتھ دیں گے یہ بھی عبادت ہے، اس سے اللہ راضی ہوں گے. اللہ نے یہ کائنات اس لیے بنائی ہے لوگ اللہ کو راضی کریں، لوگ اللہ کی عبادت کریں، لوگ اللہ کا شکریہ ادا کریں اللہ کی نعمتوں کا. اللہ نے اس لیے کائنات بنائی ہے.
اور نہیں میں نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں. تو انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اللہ نے جنوں اور انسانوں دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. یہاں سے بتایا کہ اصل انسان کا گول کیا ہے، اللہ کی عبادت. اچھا میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا، ایک ہے ہمارا مقصد، اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا، اللہ کی عبادت، اور ایک ہے ہماری ضروریات. ہم نے دنیا میں زندگی گزارنی ہے. اگر زندگی گزارنی ہے، اپنا مقصد پورا کرنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو اس کے لیے ہمیں زندہ رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں کھانے پینے کی ضرورت ہے، ہمیں کہیں سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ چاہیے جہاں ہم رات کو آرام کر سکیں. رات کو آرام نہیں کریں گے تو اگلے دن تازہ دم ہو کر کیسے اٹھیں گے، پھر کیسے اللہ کی عبادت کریں گے. اگر پیٹ میں کچھ نہیں جائے گا، کمزوری ہوگی، تو اس کمزوری کے اندر اللہ کی عبادت کیسے کریں گے. ایک ہے ہمارا زندگی کا مقصد اور ایک ہے ہماری بنیادی ضروریات. ہم اپنے مقصد کو بھول کر اپنی ساری توجہ اپنی بنیادی ضروریات کی طرف کر لیتے ہیں، اور یہ بہت بڑی خرابی ہے. ہم اپنی ساری زندگی، ساری تگودو ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے بعد تعلیم، دوسرے تیسرے سال سے تعلیم شروع ہو جاتی ہے، اور تعلیم کا جو اصل مقصد تھا اچھا انسان بننا، اچھا ادب سیکھنا. اسلام میں تعلیم کا مقصد یہ ہے. ہم نے تعلیم کو بنا لیا کاروبار کے لیے، ہم نے ایک انویسٹمنٹ بنا دیا کہ کون کتنی اچھی تعلیم حاصل کرتا ہے، جتنی اچھی تعلیم حاصل کرے گا اس کو اتنی اچھی جاب ملے گی، وہ اتنا اچھا کاروبار کر سکے گا، اتنا اچھا کما سکے گا. اللہ نے تو تعلیم اس مقصد کے لیے نہیں رکھی تھی. تعلیم تو اللہ نے رکھی تھی کہ ہمیں اپنے برے بھلے کی تمیز ہو، ہمیں پتہ لگے صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح ایٹیکیٹس کیا ہیں، آداب کیا ہیں، ہمارا بھلا کیا ہے، ہمارا برا کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے. تعلیم تو اس چیز کے لیے اللہ نے رکھی تھی. کوئی تعلیم انویسٹمنٹ تو نہیں ہے. جو بندہ علم حاصل کرتا ہے دنیاوی مقاصد کے لیے، تو یہ تو ویسے ہی ہمارے دین کے اندر بڑی قابل مذمت چیز ہے. انسان کا مقصد جو ہے وہ تعلیم سے کمائی ہو. تو ہم پیدا ہوتے ہیں، پیدا ہونے کے ساتھ ہی تعلیم شروع ہو جاتی ہے دنیاوی، دوسرے تیسرے سال سے ہی پلے گروپ، اور پھر پتہ نہیں شروع ہوتا ہے سلسلہ. پہلی کلاس سے پہلے ہی 2-3 کلاسیں شروع ہو گئی ہیں اب تو، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ 14 سال 18 سال کی تعلیم، 20 سال کی تعلیم، ماسٹرز، ایم فل، پی ایچ ڈی. وہ انسان تعلیم حاصل کرتا ہے. تعلیم حاصل کرنے کے بعد انسان کولو کی بیل کی طرح انسان روزی کمانے میں لگ جاتا ہے، جاب میں اور اپنے کاروبار میں لگ جاتا ہے. انسان اس چیز کی محنت کرتا ہے جس کی ذمہ داری اللہ نے خود اٹھائی ہوئی ہے. اللہ نے ہمارے رزق کی ذمہ داری اٹھائی ہے. اللہ فرماتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا گھر بیٹھ کر رزق کا انتظار کرو. اللہ فرماتے ہیں تم ہاتھ پاؤں ہلاؤ لیکن تمہارے رزق کی ذمہ داری مجھ پر ہے. تم بہت زیادہ نہیں بھی محنت کرو گے، تم 12 گھنٹے 16 گھنٹے نہیں بھی محنت کرو گے، تم اگر تھوڑی محنت بھی کر لو گے، جتنا تمہارے لیے رزق لکھا ہے میں نے تمہیں مل کر رہے گا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اس زمین پر انسان چھوڑے جتنے بھی چلنے والے چوپائے ہیں، انسان ہوں، جانور ہوں، وہ حشرات الارض ہوں، جتنی چیزیں ہیں اس زمین پر، اللہ پر ان کے رزق کی ذمہ داری ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا. ان کا عارضی اور دائمی ٹھکانہ اللہ جانتے ہیں. كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. ہر چیز لوح محفوظ میں اللہ نے لکھ رکھی ہے. اللہ نے پہلے سے ہی ہر چیز طے کر دی ہے کہ دنیا میں کتنے لوگ پیدا ہوں گے، کتنے جن پیدا ہوں گے، کتنے انسان پیدا ہوں گے، کتنے جانور پیدا ہوں گے، کتنے پرندے پیدا ہوں گے، کتنے حشرات پیدا ہوں گے، اور کس کو میں نے کتنا رزق دینا ہے. اللہ نے یہ سب باتیں طے کر کے لوح محفوظ میں لکھ رکھی ہیں. اور یہ کب اللہ نے لکھ دی تھی؟ زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی 50,000 سال پہلے، جب اللہ نے قلم کو پیدا فرمایا تھا. اور قلم کو پیدا فرما کر اللہ نے فرمایا تھا لکھ. قلم نے کہا تھا کیا لکھوں؟ اللہ نے فرمایا تھا جو کچھ قیامت تک ہونا لکھ دو. یہ اس وقت اللہ نے لکھ دیا تھا. ہم اس رزق کی تلاش میں تگودو کرتے ہیں اور ہم اپنا زندگی کا مقصد بھول جاتے ہیں جو اللہ نے تب لکھوا دیا تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اجملوا فی الطلب. کسی چیز کی طلب میں، روزی کی طلب میں موٹی موٹی محنت کرو، بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
فإنه لن يموت أحد حتى يستوفي رزقه، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا جب تک اس کو اس کا رزق پورا نہ مل جائے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، ہمارے پیچھے صرف موت نہیں لگی، ہمارے پیچھے ہمارا رزق بھی لگا ہے۔ رزق ختم ہونے سے پہلے ہماری موت نہیں آ سکتی، یاد رکھیے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے، جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ پورا ہو کر رہے گا۔ جب ہمیں رزق مل جائے گا پورا تو ہماری موت بھی آ جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، اللہ نے تمہارا رزق لکھ دیا ہے، اس رزق کو حلال طریقے سے کماؤ، اس رزق کو حرام طریقے سے کیوں کماتے؟ تم حرام سے کماؤ تب بھی تمہیں اتنا ملنا ہے، حلال سے کماؤ تب بھی اتنا ملنا ہے۔ جب ملنا اتنا ہے تو کیوں نہ اللہ کو راضی کر کے کمائیں اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کمائیں۔ اب انسان رزق کے اوپر اتنی محنت کر دے کہ انسان کی زندگی کے جو اصل مقصد ہے دین کا غلبہ، دین کے لیے کوشش، اللہ کو راضی کرنا، نمازیں اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا، دین کے غلبے کے لیے اپنی دامے در میں سخن انسان جو ہے وہ اپنے مال سے، اپنی صلاحیتوں سے انسان دین کو فائدہ پہنچائے۔ تو یہ جب ہم ساری توجہ رزق پہ کر لیتے ہیں، اپنی روزی پہ کر لیتے ہیں تو یہ چیزیں پیچھے رہ جاتی تو اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری ضرورت ہے، تم تھوڑی محنت کرو گے، وہ ضرورت اللہ نے پوری کرنی ہے، تو تم اپنی اصل توجہ اپنی زندگی کے مقصد کی طرف کرو۔ دین کو غالب کرنے میں تم نے کیا کیا ہے، انسان اس میں غور کرے کہ دین کو غالب کرنے میں پہلے میں خود نیک ہوں اور پھر میں نیک ہونے کے بعد اب میں دوسرے کو دین کیسے پہنچا سکتا ہوں، دین کو غالب کرنے میں اب میرا کتنا حصہ ہے۔ یہ ہر بندے کو اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ کیا میں اللہ کے احکامات پر عمل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا؟ اگر میں بالفرض اللہ کے احکامات پر جتنا مجھ سے عمل ہوتا ہے میں کوشش کرتا ہوں، پھر اگلا میرا سوال یہ ہے کہ میں نے دین کو اپنے حد تک محدود نہیں رکھنا، میں نے دین کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ چھوٹی سورت ہے قرآن کی، سب سے چھوٹی سورت، سورۃ العصر۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر پورے قرآن کریم میں یہ ایک ہی سورت ہوتی، کوئی پورا قرآن نہ ہوتا تو ایک سورت پورے قرآن کریم سے کافی ہو جاتی، اتنی عظیم سورت ہے۔ یہ گویا کہ یہ سورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے امام شافعی کی رائے کے مطابق۔ امام شافعی کا مقام، ان کی امامت، ان کا علم آپ کے سامنے ہے۔ اس سورت پہ ذرا غور کریں، والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے کن لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، یعنی خود ایمان لائے، اپنی حد تک جو نیکی تھی وہ پوری کی، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر دوسروں کو حق کی تلقین کی، دوسرے کو صبر کی تلقین کی، یعنی خود نیکی یہ بھی کافی نہیں ہے، خود اللہ کے احکامات پر عمل کیا اور پھر اللہ کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے قد و کاوش کی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک، ڈاکٹر اسرار، ڈاکٹر فرحت ہاشمی، دیگر لوگ جو کام کر رہے ہیں دین کے غلبے کے لیے، اپنی ایفرٹس، اپنی جو اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، علم سے دین کو غالب کرنے میں مدد کریں۔ اللہ نے مال دیا ہے، مال کو یہاں بھی خرچ کریں، یہاں بھی خرچ کریں۔ اللہ نے کوئی ایسی صلاحیت دی ہے، کوئی ایسا آپ کو ہنر دیا ہے، دین کے لیے اس کو استعمال کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، ینصرکم تو اللہ تمہاری مدد کریں گے، ویثبت اقدامکم تمہارے قدم بھی مضبوط کریں گے۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام اپنی قوم سے یہی کہتے رہے ہیں کہ کونوا انصار اللہ، کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، اللہ کے دین کے غلبے میں میرا مددگار کون ہے؟ تو ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب سے پہلے دین کو اپنے اوپر لاگو کریں اور پھر اب ہم دین کو آگے پھیلانے کی کوشش کریں اور دین کو غالب کرنے میں ہم دیکھیں کہ ہمارا کیا کردار ہے۔ ہم میں سے ہر بندے کو آج 27ویں رات ہے اور بہت امکان ہے، 27ویں رات کو طاق رات کا زیادہ امکان ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ سب سے زیادہ اگر امکان کسی رات میں 27ویں رات طاق رات کا ہوتا ہے تو وہ لیلۃ القدر کا ہوتا ہے، جس رات میں تو 27ویں رات کو سب سے زیادہ لیلۃ القدر کا امکان ہوتا ہے، بعض احادیث میں اس کے اشارے ملتے ہیں۔ تو آج 27ویں رات ہے، لیلۃ القدر، اللہ کرے اگر آج ہو تو اپنا محاسبہ کریں، میں بھی اپنا محاسبہ کروں، آپ بھی اپنا محاسبہ کریں کہ اللہ نے ہماری زندگی کا مقصد رکھا ہے کہ حق اور باطل کی کشمکش میں حق کا ساتھ دینا، دین، اللہ کے دین کو غالب کرنے میں انسان اپنی سی کوشش کرے، انسان اللہ کے دین کی مدد کرے، تو اس دین کے غلبے میں میری کتنی کنٹریبیوشن ہے، میرا کتنا حصہ ہے۔ اگر ہمارا حصہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، بڑھنا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر ہمارا حصہ ہونا چاہیے، اگر نہیں ہوگا تو پھر قیامت کے دن اللہ کے ہاں سوال ہوگا، پھر وہاں پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ آپ شاید کوئی سوال کرنا چاہ رہے تھے؟ جی
جی جی دیکھیے قسمت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ قسمت ہے جو پکی قسمت ہے جو بدلتی نہیں ہے, اور ایک ہے عارضی قسمت. تو جو عارضی تقدیر ہے نا وہ بدل جاتی ہے دعاؤں سے. جو اصل پکی قسمت ہے اس میں, جو پکی تقدیر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ انسان اگر دعا نہیں کرے گا تو پھر اس کی تقدیر یہ ہوگی, اور اگر اس کے لیے یہ مصیبت آئے گی, اور پھر یہ میرا بندہ دعا کرے گا تو اس کی پھر یہ مصیبت دور ہو جائے گی, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ دعا کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو عارضی تقدیر جو ہے وہ بدل جاتی ہے, جو پکی تقدیر ہے وہ نہیں بدلتی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں توازن رکھنا چاہیے اپنے زندگی کے مقصد میں اور اپنی ضرورت میں. ہم ساری توجہ اپنی رزق کی طرف لگا دیتے ہیں جس کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے, اور اللہ نے ہم سے تقاضا کیا کیا ہے, اپنی عبادت کا, دین کو غالب کرنے میں ہماری کوشش. اللہ نے اس کی ذمہ داری نہیں لی, ہم اس کو پتہ نہیں کس کے اوپر چھوڑ دی ہے. ہم نے, ہماری ساری توجہ یہ ہے کہ ہماری بینک بیلنس بڑھ جائے, ہماری دنیا اچھی ہو جائے, ہم اپنے بیوی بچوں کو, ماں باپ کو بہتر, ہم کوئی جاب کر کے ہم ان کو کھلا سکیں. یہ تو اللہ نے ہماری ذمہ داری نہیں رکھی تھی. اصلاً تو ہماری ذمہ داری ہے دین کے غلبہ کے لیے اپنی کوشش. باقی ہم تھوڑی بھی محنت کریں گے تو وہ چیز پوری ہو جائے گی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے, حدیث قدسی ہے, آپ نے شاید پہلے نہ سنی ہو, صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ابن آدم, اے آدم کے بیٹے, تفرغ لعبادتی, میری عبادت کے لیے وقت نکال. املأ صدرک غنا, میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا, تیرا سینہ غنی ہو جائے گا. واسد فقرک, تیری محتاجگی بھی دور کر دوں گا. میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں آپ کو, ابھی حدیث جاری ہے, تھوڑی سی یہاں وضاحت کر دوں کہ اصل غنا دل کا غنا ہوتا ہے, اور اصل فقر اور محتاجگی دل کا فقر ہوتا ہے. حدیث ہے الغنا غنا القلب والفقر فقر القلب. اصل غنا دل کا غنا ہے اور اصل فقر دل کا فقر ہے. یاد رکھیے کہ جو کسی کے پاس پیسے, دنیا کی نعمتیں کم ہوتی ہیں وہ فقیر نہیں ہوتا. فقیر اور فقیری اور غریبی کا تعلق ہمارے دل اور ہمارے احساسات سے ہے. بعض دفعہ ایک بندہ کروڑ پتی, ارب پتی ہونے کے باوجود فقیر ہو سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر آدم کے بیٹے کو سونے کی ایک وادی ملے, وہ کیا چاہے گا کہ مجھے سونے کی دوسری وادی مل جائے. اب جس کے پاس سونے کی ایک وادی ہے, اس کے پاس سونے کی ایک وادی کتنا زیادہ مال ہے, یہ ہم تصور نہیں کر سکتے. یہ ٹریلینز اور پتہ نہیں وادی پوری سونے کی, پہاڑ. اور اب اس کی کیا تڑپ ہے, اب اس کی کیا ہرس ہے کہ مجھے ایک سونے کی وادی اور مل جائے. اب وہ گویا کہ وہ فقیر ہے سونے کی ایک پوری وادی کا, اس کو ایک سونے کی وادی اور چاہیے. اس نے اب اس کے لیے اسٹرگل کرنی ہے, اس نے اس کے لیے محنت کرنی ہے. اس کے لیے اس کو کتنی محنت کرنی پڑے گی سونے کی یعنی ایک بندے کے پاس, آپ سمجھیے کہ ایک بندے کے پاس جو ہے وہ $10 بلین ہے, وہ کہتا ہے مجھے $10 بلین اور مل جائے. اب اس کو اس اگلے $10 بلین حاصل کرنے کے لیے کتنی محنت کرنی پڑے گی, بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی نا. ایک بندہ وہ $10 بلین نہیں چاہتا, اس کے پاس پہلے $10 بلین ہے ہی نہیں. اس کے پاس وہ روکھی سوکھی اپنا کھانا ہے, اپنی ضرورت کے لیے بس اس کی کمر سیدھی ہو جاتی ہے, اپنے لیے اپنے بیوی بچوں کے لیے وہ کرتا ہے. اس کو وہ اس میں وہ مطمئن ہے, اس کے دل میں ہرس بھی نہیں ہے بہت زیادہ میرے پاس مال و دولت ہو. مجھے بتائیے کہ کون غریب ہوا, کون امیر ہوا, کون فقیر ہوا اور کون امیر ہوا. جس کو اگلے $10 ارب کی تڑپ ہے وہ فقیر ہوا کہ جو اپنی قناعت پہ اور اپنی موجودہ زندگی پر راضی ہے, وہ غریب ہوا. فقیر تو وہ ہوا جس کو اگلے $10 ارب چاہیے, جس کو اگلی سونے کی وادی چاہیے. غریب تو وہ ہوا نا. اصل یہ حدیث کا مفہوم ہے, اصل فقر دل کا فقر ہے اور اصل غنا دل کا غنا ہے. ایک بندہ تھوڑا پر مطمئن ہو جاتا ہے, اللہ اس کو مطمئن کر دیتے ہیں تھوڑے پر. اس سے بڑھ کر امیر کون ہو سکتا ہے, اس سے بڑھ کر غنی کون ہو سکتا ہے. اور ایک بندے کے پاس بہت زیادہ ہے, اس کی پوری نہیں پڑتی, پوری پڑ جاتی ہے لیکن اس کی خواہش ہی نہیں بھرتی.
اس کا دل ہی نہیں بھرتا. میں تو کہتا ہوں، اکثر کہا کرتا ہوں، زرداری سے بڑھ کر غریب کون ہے؟ وہ مثلا 10% سے 30% اور 30% سے 100%، اس کا لالچ اور حرص ختم ہی نہیں ہوتا. وہ تو سب سے غریب ہے. نواز شریف اور ہمارے حکمرانوں سے بڑھ کر کون غریب ہے؟ اصل فقیر یہ ہیں جو نہ کوئی سکون کی نیند سو سکتے ہیں، نہ کہیں سکون سے کہیں باہر نکل سکتے ہیں، نہ کہیں آؤٹنگ کر سکتے ہیں ہماری طرح، اور ہر وقت ان کو جو ہے وہ ڈر ہے کہ کوئی ہم پر، ہمارا دشمن حملہ نہ کر دے، ہماری حکومت نہ چلی جائے، اور ہماری 20 فیکٹریاں ہیں، ہم نے 100 فیکٹریاں مزید لگانی ہیں. تو اصل فقیر تو یہ ہیں. اگر ان کے دن کے 24 گھنٹے نہیں 48 گھنٹے ہوں، یا 48 گھنٹے محنت کر کے یہ وہ 100 فیکٹریاں مزید لگانے کے لیے محنت کریں، تو ان کا تو چین اور سکون تباہ ہوا ہے. اصل فقیر تو یہ ہے. اصل فقر دل کا فقر ہوتا ہے، اور اصل غنا دل کا غنا ہوتا ہے. ایک مزدور ہے، وہ چٹنی کے ساتھ روٹی کھا لیتا ہے، پیاز کے ساتھ روٹی کھا لیتا ہے، پیٹ اس کا بھر جاتا ہے اور اسے بڑی اچھی نیند آتی ہے، تو اس سے، اور وہ مطمئن ہے اپنی زندگی پر، اس سے بڑھ کر امیر کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے وقت نکال، میں تجھے کیا دوں گا اس کے نتیجے میں. اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نکالے گا، اپنے کاروبار سے، اپنی مصروفیات سے، علم حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، نوافل کے لیے، تہجد کے لیے جو وقت نکالتا ہے، اللہ فرماتے ہیں املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا، تجھے دل کا غنا دے دوں گا جو اصل غنا ہے، تیرے دل کو قناعت والا بنا دوں گا، تیرے دل میں حرص نہیں رہے گی دنیا کی. دوسری بات کیا، واسد فقرک، تیری جو محتاجگیاں ہیں وہ بھی دور کر دوں گا. تیری جو مسائل ہیں نا، وہ مسائل دور کرنی میری ذمہ داری ہوگی. صحیح حدیث ہے. پھر فرمایا وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو یہ کام نہیں کرے گا، اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا، تو بیٹھا ہے اپنے آفس میں، کاروبار میں، اور اذان ہوتی ہے، لیکن تو کہتا ہے اگر میں نماز کے لیے جاؤں تو گاہک چلا جائے گا، یہ سودا میرا خراب ہو جائے گا، تو نہیں وقت نکالتا اللہ کے لیے. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تو نہیں کرے گا تو کیا ہوگا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، میں تیرے ہاتھ کو شغل سے بھر دوں گا، تیرے کام کبھی ختم ہی نہیں ہوں گے، میں تجھے اتنا مصروف کر دوں گا کہ تجھے سر کھجانے کی فرصت نہیں ملے گی. اچھا، اس ساری محنت کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ 16 گھنٹے، 12 گھنٹے محنت کا. مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، تیرے ہاتھوں کو شغل سے بھر دوں گا. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، لیکن تیری حاجت پھر بھی دور نہیں ہوگی، تیرا فقر پھر بھی ختم نہیں ہوگا. ممکن ہے انسان کے پاس لاکھوں ہوں، لیکن انسان اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ محنت بھی کرے، 16 گھنٹے محنت کرے، لاکھوں کروڑوں کا مالک ہو، لیکن اس کی ضروریات ختم ہی نہیں ہوتی، بیماریاں اس کی ختم ہی نہیں ہوتی، اس کے مسائل ختم ہی نہیں ہوتے. مسائل اس کے شیطان کی آنکھ کی طرح لمبے ہوتے جا رہے ہیں. یہ مسائل کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں. کسی کے پاس کروڑوں ہے، اربوں ہے، اللہ اس کو کسی ایسی بیماری میں مبتلا کر دے کہ اس کی ٹینشن کبھی ختم ہی نہ ہو. اور اگر کسی کے پاس تھوڑا ہے لیکن اللہ اس کو بیماریوں سے، اللہ تعالیٰ اس کو مصیبتوں سے، اللہ تعالیٰ اس کو چٹیوں سے محفوظ رکھے، تو آپ مجھے بتائیے کہ بھلائی میں کون رہا؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مقصد زندگی اور جو ہماری ضروریات، اس کا تقابل کیا. ذرا غور سے ان آیات کو پڑھیں. ان آیات میں تقابل ہے ہمارے زندگی کے مقصد کا اور ہماری یہ جو ضرورت ہے کھانا پینا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. اگلی آیتیں بڑی اہم ہیں، ہم عام طور پر ان کو پڑھتے نہیں ہیں. مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ، میں ان سے رزق نہیں مانگتا. وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونَ، میں ان سے یہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے کھلائیں. میں ان سے رزق نہیں مانگتا، یعنی انسان کی اپنی ذات کے لیے اللہ نہیں کہتے کہ تو اپنی ذات کے لیے رزق کما. وما اريد ان يطعمون، میں ان سے یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں. مجھے کھلانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو تو کھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں مجھے کھلانے سے مراد ہے کہ اللہ کی مخلوق کو کھلانا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا تو نے میری تیمارداری نہیں کی، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو انسان کہے گا اے اللہ تعالیٰ آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے کہ میری مخلوق بیمار تھی، اس کو کھلانا ایسے تھا جیسے اللہ کو کھلانا.
اس کی تیمارداری کرنا ایسے تھا جیسے اللہ کی تیمارداری کرنا. جیسے اللہ فرماتے ہیں نا، اللہ فرماتے ہیں غریبوں کی مدد کرو، اللہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دو، صدقات کرو، اور اللہ فرماتے ہیں یہ تم گویا کہ اللہ کو قرض دے رہے ہو. حالانکہ اللہ کو قرض تو نہیں ہے، وہ تو اپنے جیسے انسانوں کی مدد ہے نا. لیکن دیکھیے اللہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی چیز ہے، اس کا اتنا بڑا ثواب ہے، گویا کہ تم اللہ کو دے رہے ہو. جب اللہ کو تم ایک چیز دو گے تو اللہ جتنے بڑے بادشاہ ہیں اللہ تو اسی کے مطابق اس کو لوٹائیں گے نا قیامت کے دن. تو گویا کہ اللہ کو کھلانے سے مراد ہے اللہ کی مخلوق کو کھلانا. اللہ فرماتے ہیں میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ تم رزق دو، تم رزق کماؤ اپنے لیے، میں تم سے یہ نہیں چاہتا کہ تم مجھے کھلاؤ یعنی میری مخلوق کو کھلاؤ. میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے رزق کے لیے میری عبادت ختم کر دو، میں یہ نہیں کہتا. میں تم سے عبادت کا تقاضا کرتا ہوں، میں تم سے نہ تمہارے لیے رزق کا تقاضا کرتا ہوں نہ تمہارے بیوی بچوں کے لیے. ان اللہ هو الرزاق، بے شک اللہ وہی رزاق ہے، ذو القوہ بہت قوت والا ہے، المتین بہت مضبوط ہے. تمہیں اور تمہاری اولاد کو رزق تو اللہ دے گا، تم ان کے رزق میں ہلکان ہو کر اللہ کی عبادت چھوڑ دیتے ہو. تمہیں کس نے کہا اللہ کی عبادت چھوڑ دو، نمازیں چھوڑ دو؟ تمہیں کس نے کہا کہ تم قرآن نہ پڑھو؟ جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں نے تو مزدوری کرنی ہوتی ہے، میں نے تو کمائی کرنی ہوتی ہے. بھئی اللہ کی عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے، قرآن کے لیے، دینی تعلیم کے لیے وقت نکالو، پھر دیکھو تمہارے مسائل کیسے میں پورے کرتا ہوں. وہ میری ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. تم تھوڑی محنت کرو گے اللہ تمہیں اس کا ریٹرن زیادہ دے دیں گے. کر کے تو دیکھو یہ دفعہ. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ اس انداز سے واضح فرمایا. اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، یہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود بھی اس پر ثابت رہیے، خود بھی صبر کریں، خود بھی نماز پڑھیں، گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیں. انسان صرف خود نماز پڑھے، انسان کہ جی میری ذمہ داری پوری ہو گئی، نہیں. صرف اپنی نیکی کے ساتھ ذمہ داری پوری نہیں ہوتی، انسان نے خود بھی نیکی کرنی ہے، گھر والوں کو، پھر محلے والوں کو، پھر دوسروں کو بھی انسان نے تبلیغ کرنی ہے. دین کے غلبے میں انسان نے اپنا کردار ادا کرنا ہے. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں اور خود بھی نماز پہ ڈٹ جائیں. لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے. نحن نرزقک، ہم آپ کو رزق دیتے ہیں. آپ غور کریں گے کہ اللہ تو بات کر رہے تھے نماز پڑھنے کی اور گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کی، اس کے ساتھ رزق کا تعلق کیا ہے؟ تعلق یہی ہے انسان کے اے اللہ تعالیٰ میں نماز نہیں پڑھ سکتا، میں بچوں کو نماز سکھانے کے لیے گھر میں آؤں گا، بچوں کو نماز کے لیے مسجد لے کے جاؤں گا تو وہاں میری مزدوری میں، میرے کاروبار میں جو فرق پڑے گا وہ. اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے رزق کی ذمہ داری ہماری ہے. تم اگر نماز کے لیے گھر میں آ جاؤ گے کاروبار چھوڑ کر تو برکت تو اللہ نے دینی ہے. ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، رزق تو ہم آپ کو دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقویٰ، عاقبت اور انجام تقویٰ کا ہے. اگر ایک انسان اپنے کاروبار سے، اپنی جاب سے، اپنی دنیا کی جو ضروریات ہیں ان مصروفیات میں سے وقت نکالتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے، قرآن کے لیے، دینی تعلیم کے لیے، تو انسان کو نقصان نہیں ہوگا. بات یاد رکھیے. لیکن یہ ایمان کا مسئلہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک دن جاتے تھے تجارت کے لیے، کاروبار کے لیے، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دین سیکھنے آتے تھے. ان کو تو کوئی کمی نہیں ہوئی، ان کو تو فائدہ ہی فائدہ ہوا. سیدنا ابوبکر صدیق آپ کے صحابہ اکثر مزدوری کرنے والے تھے، اکثر جو ہے وہ محنت مزدوری کرنے والے یا اپنا کاروبار کرنے والے، لیکن وہ زیادہ سے زیادہ آپ کی خدمت میں پیش رہتے تھے. اگر وہ یہ سوچتے کہ جی ہمارا کاروبار میں نقصان ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، تو وہ آپ سے دین کیسے سیکھتے، آپ سے دین سیکھ کر آگے کیسے پہنچاتے. تو یہاں اللہ نے ہمیں توازن سکھایا ہے کہ ہم یہ نہ کریں کہ ہم کہیں کہ جی عصر کی نماز سب سے اہم نماز ہے. عصر کی نماز اس لیے سب سے اہم نماز ہے کہ وہ عین کاروبار کا وقت ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کون اس کاروبار کے وقت سے گاہک کو کھڑا کر کے کہ دکان بند کر دے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھ کے آ کے باقی معاملہ کریں گے. تو دیکھیے اللہ کی طرف سے کتنی برکت پڑتی ہے، کوئی کمی نہیں ہوگی. ممکن ہے ظاہراً اللہ آزمائش کے لیے تھوڑی سی کمی ہو، انسان شروع کرتا ہے نا یہ چیزیں، تو شروع میں انسان محسوس کرتا ہے گاہک کم ہو گئے ہیں، لیکن یہ آزمائش ہوتی ہے. نتیجتاً آخر کار انسان کو اس کا دنیا کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور آخرت کا فائدہ تو ہے ہی. تو گویا کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کبھی بھی دنیا کے پیچھے لگ کر، رزق کے پیچھے لگ کر، اللہ کی عبادت کے جو اللہ نے اوقات رکھے ہیں، اللہ نے اتنے اوقات نہیں رکھے کہ انسان کو اللہ نے 24 گھنٹے عبادت کا تقاضا کیا. اللہ نے انسان سے تقاضا ہی نہیں کیا 24 گھنٹے، بلکہ جو بندہ 24 گھنٹے عبادت کرے وہ اللہ کے یہاں عبادت قابل قبول ہی نہیں ہے.
ایک شخص نے کہا کہ میں پوری رات قیام کروں گا، مشہور حدیث ہے. ایک نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا میں روزے رکھوں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ کے سامنے ہے. آپ نے فرمایا تھا کہ میں قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادی بھی کی ہوئی ہے. پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میری سنت ہے ساری کی ساری. جو میری سنت سے بے رغبتی کرتا ہے اس کو مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک بندہ 24 گھنٹے عبادت کرے، اللہ کا تقاضا ہی نہیں ہے. اللہ نے اتنی عبادت رکھی ہے جتنی عبادت کے ساتھ ہم اپنی ضروریات زندگی بھی پوری کر سکیں، ہم روزی بھی کما سکیں. میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم گھر بیٹھتے ہیں اور ہم کہ اللہ کی طرف سے مجھے رزق آئے گا. نہیں، اللہ کہتے ہیں تھوڑی محنت کر لو. محنت اتنی زیادہ نہ کرو کاروبار کے لیے، اپنی دنیا کے لیے، کہ عبادت کے لیے، قرآن کے لیے، دین کے لیے وقت نہ بچے. اے اللہ ہم تو دین کے غلبے کے لیے محنت نہیں کر سکے، ہمارا تو جاب تھی، ہمارا تو کاروبار تھا، ہم نے تو بیوی بچوں کو کھلانا تھا، اپنا پیٹ کیسے پالتے. اللہ فرمائیں گے ذمہ داری تو میری تھی، تم تھوڑی محنت کر لیتے میں تمہیں زیادہ دے دیتا. اللہ کے دین کے لیے وقت نکالتے. تو ہماری زندگی کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں عبادت سے مراد صرف مسجد میں جا کر سجدے میں پڑے رہنا، اللہ اللہ کرنا، یہ صرف عبادت نہیں ہے. عبادت اللہ کے احکامات پر عمل کرنا ہے. مسجد میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، گھر میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، کاروبار میں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا، جو اللہ کے احکامات ہیں ان پر عمل کرنا، یہ ہے عبادت. عبادت کا ایک وسیع تصور ہے. انسان دنیا کے پیچھے لگ کر انسان اللہ کی عبادت اور ان چیزوں کو پس پش نہ ڈال دے. اللہ کا انسان سے یہ تقاضا. چلیں آخری بات کر کے پھر بات ختم کرتے ہیں. سورۃ طور میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین. وہ لوگ جو ایمان لائے اور پیروی کی ان کی اولاد نے ایمان میں. الحقنا بهم ذریتهم، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو. وما ألتناهم من عملهم من شیء، اور ہم کوئی کمی نہیں کریں گے ان کے عمل میں کچھ بھی. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں، ماں باپ مسلمان ہیں، نیک ہیں، نیکی کی کوشش کرتے ہیں، صرف خود نیک نہیں ہے، اپنے ساتھ اپنے بچوں کی بھی دینی تربیت کی ہے. بچوں کی صرف دنیا نہیں، ہمارے ہاں اللہ معاف کرے اکثر لوگ بچوں کی صرف دنیا دیکھتے ہیں. عقل مند ماں باپ وہ ہیں جو اپنے ساتھ خود بھی نیکی کرتے ہیں، بچوں کی بھی دینی تربیت کرتے ہیں. اور اس کا فائدہ صرف ان کے بچوں کو نہیں ہوتا، ان کو بھی ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور پیروی کی ان کی اولاد نے بھی ایمان میں، اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کی، ان کے بچے بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں ایمان میں. اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ خود بھی مومن ہیں، ان کے بچے بھی مومن ہیں، خود بھی نیکی کرتے ہیں، ان کے بچے بھی نیکی کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ تمام انسان ایک جیسے نہیں ہوتے. اللہ نے درجات رکھے ہیں، کسی کا درجہ آخرت میں جنت میں، کسی کا اوپر کا درجہ، کسی کا نیچے کا درجہ. اسی طرح اللہ نہ کرے جو لوگ جہنم میں جائیں گے ان کے بھی درجات ہیں. کوئی زیادہ سخت سزا والی جہنم میں ہوگا، کوئی کم سخت جہنم میں ہوگا، کوئی جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوگا، کوئی کم عذاب والی جہنم میں ہوگا. اسی طرح جنت کے بھی درجات ہیں، 100 درجات ہیں. جو سب سے اوپر کا درجہ ہے جہاں انبیاء ہوں گے، رسول ہوں گے، وہ جس کو جنت الفردوس کہتے ہیں، جس کی چھت اللہ کا عرش ہے. اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، الحقنا بهم ذریتهم، ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو. وما التناهم من عملهم من شیء، ہم کوئی کمی نہیں کریں گے ان سے ان کے عمل میں کچھ بھی. آپ فرض کریں کہ ماں باپ مومن ہیں اور ماں باپ کا درجہ جو ہے نا وہ 100 جنت کے 100 درجوں میں سے آپ سمجھے 80 نمبر درجہ، 80ویں درجے میں ماں باپ موجود ہیں. اولاد کا ایمان لانا شرط ہے. اگر اولاد بھی مومن ہے، اولاد بھی نیکی کرتی ہے، لیکن درجات کا تفاوت ہے. اولاد کا قیامت کے دن ان کے عمل کے نتیجے میں جو اللہ ان کو درجہ دیں گے جنت میں، آپ سمجھے ان کا درجہ 40واں بنتا ہے اولاد کا. ماں باپ کا درجہ 80واں، 100 درجے جنت کے، تو اولاد کا 40واں فرض کریں. تو اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ہم اولاد کو ماں باپ کے ساتھ کر دیں گے.
اگر ماں باپ کا 80واں ہے، اولاد کا 40واں ہے، ہم اولاد کو 40ویں درجے سے نکال کر 80ویں درجے میں لے جائیں گے۔ اچھا، ساتھ فرمایا وما التناہم من عملہم من شیء، کسی کا عمل کم نہیں کریں گے۔ یعنی اگر معاملہ الٹ ہو گیا کہ اولاد کا درجہ ان کی نیکی، ان کے عمل کے اعتبار سے 80واں ہوا اور ماں باپ کا درجہ 40واں ہوا، اللہ فرماتے ہیں ہم اولاد کو ماں باپ کے ساتھ ملا دیں گے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ اولاد کا 80واں کم کر کے اللہ 40ویں میں بھیج دیں گے ماں باپ کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں کمی کسی کے نہیں کریں گے، اضافہ ہوگا، جس کا درجہ اوپر ہوگا اس میں اللہ دونوں کو کر دیں گے۔ اگر اولاد کا 80واں ہے، ماں باپ کا 40واں ہے، اللہ ماں باپ کو اولاد کے ساتھ لے جائیں گے، اولاد اور ماں باپ مل جائیں گے اور درجہ کسی کا کم نہیں ہوگا۔ کیا پتہ لگا؟ اس سے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو رشتہ دار ہیں ان کو اکٹھا کر دیں گے جنت میں۔ ورنہ اگر یعنی دنیا کے جو رشتے ہیں وہ قیامت کے دن بھی قائم ہوں گے، لیکن کن کے قائم ہوں گے؟ نیک لوگوں کے، متقی لوگوں کے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، اللہ فرماتے ہیں گہرے دوست قیامت کے دن دشمن بن جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے۔ قیامت کے دن تو سارے گہرے دوست چھوڑیں، دو بھائی اور باپ بیٹا اور ماں بیٹی اور شوہر بیوی دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے۔ یوم یفر المرء من اخی، اس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابی، اپنی ماں باپ سے بھاگے گا، وصاحبتہ وبنی، اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے بھاگے گا کہ کہیں وہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لو۔ یہ تو ہے ان لوگوں کی حالت جو گناہ گار ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، لیکن جو نیک لوگ ہیں وہ قیامت کے دن بھی واپس میں اکٹھے ہوں گے اور خوش ہو رہے ہوں گے کہ دیکھو ہم نے دنیا کے اندر نیکی کی تو اب ہمیں کوئی خوف اور غم نہیں ہے، اور وہ جنت میں بھی اکٹھے ہوں گے۔ اگر کسی کا درجہ کم ہوگا اللہ درجہ ان کا کم نہیں کریں گے، کسی کا اللہ سب کو اوپر والے درجے میں کریں گے۔ ماں باپ کو اوپر والا ہے کہ اولاد کو اوپر والا ہے، تو یہ اللہ ان کو اکٹھا کر دیں گے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ رشتہ داری کا فائدہ ہوگا قیامت کے دن اگر ایمان ہو تو۔ ہاں اگر ایمان نہیں ہے پھر فائدہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے نبی ہیں، نبی کے رشتہ داروں میں غیر مسلم موجود ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضرت نوح کا بیٹا مومن نہیں ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے حضرت نوح کے درجات کا، کیونکہ اس نے جنت میں اصلاً جانا ہی نہیں۔ فائدہ تب ہوگا جب کسی نے اصلاً جنت میں جانا ہے، تو جنت میں جائے گا تو اللہ اکٹھا کریں گے نا۔ حضرت ابراہیم کا باپ وہ جنت میں جانا ہی نہیں، اس نے ابو لہب ہے، اس نے جنت میں جانا ہی نہیں۔ اس سے اہل بیت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے، اس سے انبیاء کرام علیہم السلام کے جو نیک اہل بیت ہیں ان کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ہم لوگ بعض دفعہ جو ہے نا وہ شیعہ حضرات کی مخالفت کرتے کرتے جی شیعہ حضرات اہل بیت کی فضیلت بیان کرتے ہیں، ہم بعض دفعہ اہل بیت کا اصل مقام بھی کم کر دیتے ہیں۔ اہل بیت کا ایک مقام ہے، یاد رکھیے، ایک عام صحابی ہے اور ایک اہل بیت میں سے ہے، اگر دونوں ایمان کے اعتبار سے برابر ہیں تو اہل بیت کا اہل بیت ہونے کی وجہ سے مقام بڑھ جاتا ہے۔ ہاں کسی کا مقام اس کے ایمان کی وجہ سے زیادہ ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، ورنہ اگر دو صحابہ وہ تقریباً ایمان اور عمل کے اعتبار سے برابر ہیں، ایک اہل بیت میں سے ہے ایک اہل بیت میں سے نہیں، اہل بیت کا مقام قیامت کے دن زیادہ ہوگا، کیونکہ وہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا اگر مومن ہوا تو۔ ایمان شرط ہے، یہاں شرط ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، بشرط کہ ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، یہ شرط ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ قیامت کے دن نیک لوگ اکٹھے ہوں گے، کسی کا درجہ کم بھی ہوگا جنت میں اللہ ان کے درجے بڑھا دیں گے، اللہ کسی کا درجہ کم نہیں کریں گے، جس کا اوپر کا درجہ ہے اللہ سب کو ان کے ساتھ کر دیں گے۔ اس سے اہل بیت کا مقام واضح ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا، آپ کی اولاد کا، آپ کے رشتہ داروں کا، ان کا حق ہے مسلمانوں پر۔ آپ نے فرمایا حدیث مبارکہ میں آتا ہے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد دلاتا ہوں۔ تو قرآن کریم میں اور بھی کئی آیات سے پتہ لگتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ اہل جنت کا ذکر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، سورہ رعد ہے، جی سورہ رعد آیت نمبر 23، اللہ تعالیٰ اہل جنت کا ذکر فرماتے ہیں،
اللہ فرماتے ہیں جنات عدن یدخلونہا کہ جنت والے ہمیشگی کی جنت میں داخل ہوں گے. صرف وہی داخل نہیں ہوں گے ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم اور جو نیک ہوئے ان کے باپ بھی ان کی بیویاں بھی اور ان کے اولادیں بھی. جو اہل جنت جنت میں جائیں گے صرف وہ جنت میں نہیں جائیں گے, ان کے باپ ان کی اولادیں ان کی جوڑوں میں سے ان کی بیویوں میں سے جو نیک ہوئے وہ بھی ان کے ساتھ جنت میں جائیں گے. کیا پتہ لگا کہ اہل جنت رشتہ دار باپ بیٹا بیٹا بیٹی ماں باپ شوہر بیوی اکٹھے ہو جائیں گے جنت میں. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں انبیاء کا ذکر کرتے ہیں. 18 انبیاء کا ذکر ہے قرآن کریم میں ایک جگہ پر. تو وہاں اللہ فرماتے ہیں کہ سورہ انعام, تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء کا ذکر کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح کا ذکر ہے, پھر حضرت سلیمان, داؤد, ایوب, یوسف, موسیٰ, ہارون کا ذکر ہے, حضرت زکریا, یحییٰ, عیسیٰ, الیاس, حضرت اسماعیل, الیسع, یونس, لوط علیہم السلام کا ذکر ہے. اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ہم نے ان تمام انبیاء کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی. پھر اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ نہ صرف ہم نے ان انبیاء کو فضیلت دی بلکہ ان کے باپوں کو بھی فضیلت دی, ان کی اولادوں کو بھی فضیلت دی, ان کے بھائیوں کو بھی فضیلت دی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ اور ہم نے چن لیا ان کو, وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور ہم نے ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی. یہ انبیاء کے کون سے باپ اولاد اور بھائی مراد ہیں جو نیک ہیں, جو ایمان لے آئے. ورنہ جو ایمان نہیں لاتا یاد رکھیں وہ نبیوں کے اہل بیت سے نکل جاتا ہے. میں نے شاید کچھ دیر پہلے آپ کو حضرت نوح کے بیٹے کے بارے میں بتایا تھا. اللہ نے حضرت نوح سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے اہل بیت آپ کے ساتھ کشتی میں سوار ہوں گے. تو جب حضرت نوح کا بیٹا سوار نہیں ہوا, حضرت نوح نے اس کو بلایا, وہ کہنے لگا میں پناہ لے لوں گا پہاڑ کی چوٹی کی طرف, لیکن وہ غرق ہو گیا. حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا کہ اے اللہ تعالیٰ وہ تو میرے اہل میں سے تھا اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے تمام اہل بیت کو نجات دیں گے. تو اللہ ناراض ہوئے حضرت نوح پر. اللہ فرمانے لگے اے نوح تمہیں پتہ نہیں وہ تمہارا اہل میں سے نہیں تھا. وہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح, اس کا عمل اچھا نہیں تھا. تو نیک اہل بیت وہ جنت میں ساتھ ہوں گے. تو یہ نیکی کا رشتہ داری کا جنت میں قیامت کے دن فائدہ ہوگا. ہم لوگ بعض دفعہ اس کا انکار کر دیتے ہیں شیعہ حضرات کی مخالفت میں, تو یہ بات صحیح نہیں ہے. کسی کی مخالفت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انصاف کی بات نہ کریں. انصاف کی بات یہ ہے کہ اہل بیت اگر وہ نیک ہوں تو ان کا ایک فضیلت ایک درجہ ان کا فضیلت کا زیادہ ہے عام لوگوں کے بالمقابل. واللہ تعالی اعلم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. چلیں آج کا یہ اتنا ہی کافی ہے, اس رمضان کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو انشاءاللہ آئندہ سال اللہ نے زندگی دی توفیق دی تو آئندہ سال کریں گے. اور جو لوگ جو ہیں وہ ہماری قرآن کی کلاس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو رمضان کے بعد 99J ماڈل ٹاؤن میں رہائش ہے ہماری وہاں لائبریری ہے, تو وہاں ہماری روزانہ کلاس ہوتی ہے مغرب سے عشاء قرآن کریم کی. ہفتے میں 4 دن ہوتی ہے, پیر منگل بدھ جمعرات, 99J ماڈل ٹاؤن. تو وہاں آپ لوگ تشریف لائیں. تو ہماری وہاں ہفتے میں 4 دن کلاس ہوتی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. والروح والريحان يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان.